إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے نبیوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، ان تمام کے تمام انبیاء اور رسل پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ امتیازات دیے، وہ خصوصی فضائل عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امتیازات اور وہ خصوصی فضائل عطا فرمائے گا کہ جو اللہ رب العزت نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا اور نہ ہی کسی نبی کو عطا کرے گا قیامت کے دن۔ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی فضیلت، جس کی طرف میں نے مختصر طور پر اشارہ کیا ہے۔ پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اس امت کے جو بہترین لوگ تھے ان کو چنا، اور اس امت کے بہترین لوگ کون تھے؟ وہ تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، وہ سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے اور اسی طرح انصار میں سے، اور مہاجرین اور انصار کے علاوہ جو بھی ان کے نقش قدم پہ چلے، جنہوں نے ان کی اتباع کی بہترین طریقے کے ساتھ، جو ان کے فالوورز بنے، فرمایا ان سب سے اللہ رب العزت راضی ہو گیا، چاہے وہ مہاجر تھے چاہے وہ انصار مدینہ تھے، تمام کے تمام صحابہ اکرام اور پھر ان کی اتباع کرنے والے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالی سے راضی ہو گیا۔ اور ان تمام کے تمام صحابہ کرام کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ اعد اللہ لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں
باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اولئک هم المفلحون. کن کو کہا اللہ رب العزت نے؟ ان صحابہ کرام کی جماعت کو. اولئک لهم الخیرات اولئک هم الفائزون. جن کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، جو کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں. یہ ساری خوشخبریاں اولئک هم الراشدون. یہ ہدایت یافتہ لوگ، سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگ. یہ مختلف قسم کے سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے عطا کیے اس امت کے سب سے بہترین لوگوں کو. اور وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. اور انہی صحابہ کرام میں سے ایک خاص گروہ ہے جس کے اور بھی بہت زیادہ فضائل ہیں ان عمومی فضائل کے علاوہ. وہ خاص گروہ کون ہے جو کہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے؟ وہ ہیں اہل بیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، آپ کے خاندان کے لوگ جو آپ پر ایمان لائے. اہل بیت ان کو کہا جاتا ہے. ان کے فضائل قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث کے اندر ان کے فضائل کو بیان فرمایا. ہم تمام کے تمام مسلمانوں پہ یہ حق ہے، یہ بات فرض ہے کہ ہم ان تمام صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو پہچانیں، اور خصوصاً ان اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جو لوگ ہیں، آپ کے خاندان کے جو لوگ ہیں، ہم ان کے حقوق کو پہچانیں، ان کی شان کو پہچانیں، ان کے مقام و مرتبہ کو پہچانیں. سب سے پہلے اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. کس مقام پر؟ اس مقام کو خم کہا جاتا ہے، جو عام طور پر غدیر خم کے نام سے مشہور ہے. یہ پانی کا ایک چشمہ تھا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ غدیر خم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے کہ غلط فہمیاں بھی پھیلائی کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کر دی تھی کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا. اب سنیے وہ حدیث، اس میں وہ وصیت کا ذکر ہے یا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الا ایھا الناس، خبردار اے لوگو، انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب. میں ایک انسان ہوں. میں کیا ہوں؟ میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، اور بہت قریب ہے ان یاتی رسول ربی کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے موت کا پیغام لینے والا پیغام لے کر کے آ جائے، فاجیب، اور پھر میں اس کو انکار نہ کر سکوں. موت کا پیغام لینے والا، پیغام دینے والا، یعنی ملک الموت موت کا پیغام لے کر کے آئے، پیغام اجل لے کر کے آئے، میں انکار نہیں کر سکوں گا. ظاہر ہے پھر میرے اوپر موت آ جائے گی. تو میں اس سے پہلے تمہیں وصیت کر رہا ہوں. انا تارک فیکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تم نے ان دونوں بھاری بھرکم چیزوں کو چھوڑنا نہیں. اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب. اس کو تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا فیہ الہدی والنور، اس کتاب کے اندر ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. جو شخص بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو وہ اس کتاب کو پڑھے، وہ اس کتاب کو سمجھے. اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے جو تعلیمات دی ان تعلیمات کو حاصل کرے. اللہ نے اس کتاب کے اندر جن احکامات کا جو احکامات ذکر کیے ان پہ عمل کرے. اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر جن باتوں سے منع کیا ان سے اجتناب اور پرہیز کرے. اس کے اندر ہدایت ہی ہدایت ہے. ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا منبع و مصدر وہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور اس کے اندر نور بھی ہے. جو اندھیروں سے نکلنا چاہتا ہو اور نور کی طرف آنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائے، سینے سے لگا کے اس کو پڑھنے کی زحمت کرے، اس کو سمجھنے کی تکلیف گوارا کرے.
اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرے، اس سے اس کو نور حاصل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی ترغیب دی، اس کے بارے میں ابھارا لوگوں کو، مختلف اس کے فضائل ذکر کر کے۔ اس کے بعد دوسری چیز فرمائی وہ اہل بیتی، اور دو بھاری بھرکم چیزوں میں سے دوسری چیز میرے اہل بیت۔ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ لوگوں، میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ تم اللہ رب العزت کو یاد رکھنا، یعنی اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا اور میرے اہل بیت کے حقوق کو ادا کرتے رہنا، ان سے صدق دل کے ساتھ، اخلاص دل کے ساتھ ان سے محبت کرنا، اور ان میں سے کسی کے بارے میں اپنے دل میں بغض نہ رکھنا، اور ان کے حقوق کو ادا کرتے رہنا، ان میں سے کسی کی حق تلفی نہ کرنا۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ حدیث روایت کی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے پوچھا یا زید الیس نساؤہ من اہل الجنہ، زید یہ بتلاؤ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ اب زید بن ارقم نے کیا جواب دیا؟ کہا نساؤہ من اہل البیت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں، ولیکن اہل بیتہ من حرم علیہ الصدقہ، من حرم علیہ الصدقہ، کہ لیکن اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن پہ صدقہ لینا حرام ہے۔ تو ان کے شاگرد نے پوچھا کہ وہ کون ہیں جن پہ صدقہ لینا حرام ہے، یعنی زکوٰۃ وغیرہ وصول نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ آل علی ہیں اور آل عباس ہیں اور آل جعفر ہیں اور آل عقیل ہیں، اور اسی طرح آل عباس 4 قسم کے لوگ، آل علی، آل عباس، آل جعفر اور آل عقیل، اور اسی طرح آل الحارث بن عبد المطلب۔ یوں آپ یہ سمجھ لیں مختصر طور پر کہ اہل بیت عموماً کون ہیں؟ وہ جو کہ بنو ہاشم ہیں اور وہ جو کہ بنو عبد المطلب ہیں، ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث آپ نے سنی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے بارے میں امت کو وصیت کی کہ میرے گھر والوں کے بارے میں، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ آئیے اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کے نزدیک سب سے پہلے اہل بیت کون ہے؟ یہاں اس حدیث کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کہا، تو آئیے قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن نے اہل بیت سب سے پہلے کس کو قرار دیا ہے؟ سورۃ الاحزاب کو کھولیے، 21ویں پارے کا آخری پیج اور 22ویں پارے کا پہلا صفحہ، 21ویں پارے کا آخری صفحہ اور 22ویں پارے کا پہلا صفحہ، یعنی آدھا صفحہ ادھر سے لے لیں اور آدھا صفحہ ادھر سے لے لیں، 2 پاروں کے اندر یہ رکوع تقسیم ہے۔ تو اس میں آئیے تھوڑا سا میں تفصیل سے بتانا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو حکم دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، کہ اے میری بیویوں اگر تم دنیا اور دنیا کی زینت کو چاہتی ہو، فتعالین، تو پھر آؤ، امتعکن، میں تمہیں تھوڑا سا کچھ ساز و سامان جو دے سکتا ہوں وہ دے دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور پھر میں تمہیں رخصت کر دوں بہترین طریقے سے رخصت کرنا۔ یہ قضیہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نان و نفقہ کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کی حالت یہ تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کے اندر آگ تک نہیں جلتی تھی۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، انہوں نے پوچھا کہ خالہ جان یہ بتلائیں کہ اگر 2 مہینے آپ کے گھر کے اندر آگ نہیں جلتی تھی تو پھر آپ کس طرح گزارا کرتے تھے؟ کہا وہ 2 چیزیں تھیں جن پہ ہم گزارا کرتے تھے، الاسودان الماء والتمر، صرف کھجور پہ اور پانی پہ ہم گزارا کرتے تھے۔ یہ وہ گھرانے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی ازواج مطہرات کی یہ حالت تھی۔
آپ کے گھرانوں کی یہ حالت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے، 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ریگولر 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کی آٹے کی روٹی کھائی، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ حالات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کے۔ ازواج مطہرات آخر وہ بھی انسان تھیں، عورتیں تھیں، وہ دیکھتی تھیں خاص طور پر فتوحات کے بعد، جب خیبر فتح ہو گیا، اس کے بعد مکہ فتح ہو گیا، حالات بہتر ہو گئے مسلمانوں کے، اور اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے مال دے دیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کی زندگی نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آخرت کی زندگی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے نان و نفقہ کا مطالبہ کیا تو اس سے تنگ آ کر، پریشان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس کو ایلا کہا جاتا ہے، اور وہ بھی سورۃ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ ایک الگ جگہ بنا دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہاں پر آپ ٹھہرنے لگے۔ اس موقع پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ باہر افواہیں گردش کر رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کے ان سے پہلے کنفرم کیا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے طلاق نہیں دی۔ پھر حضرت عمر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چٹائی ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے کندھوں پہ ہیں، آپ کی پشت پہ وہ نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیوں روتے ہو؟ کہا میں آپ کی حالت کو دیکھ کے رو رہا ہوں، ادھر میں دیکھتا ہوں کیسر و کسرا وہ تو باطل پہ ہیں، وہ سچے دین پہ نہیں جھوٹے دین پہ ہیں، لیکن ان کے پاس آپ دیکھیں خزانے کتنے ہیں، اور ادھر ہم حق پہ ہیں، حق پر ہونے کے باوجود آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی کمر مبارک پہ، آپ کی پشت مبارک پہ نشانات پڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں؟ ان لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کے لیے تو دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو ترجیح دیتے تھے دنیا پہ، آج ہم اس کے برعکس ہو گئے ہیں، ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، ہم سب کچھ دنیا کے لیے ہی کرتے ہیں اور دنیا کو ہی بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے جب یہ نان و نفقہ کا مطالبہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر چلے گئے، اور پھر جب یہ مہینہ ختم ہوا تو اس موقع پہ اللہ رب العزت نے آیات نازل فرما دی، فرمایا جائیے اپنی بیویوں سے ذرا کہیے، ان کو آپشن دے دیں، انہیں کہیں، یہ پہلی آیت کے اندر انہیں کہیں کہ اگر دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زندگی چاہتی ہو، ٹھیک ہے آ جاؤ، میں میرے پاس جو کچھ ہے میں تمہیں دے دلا کر تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، رخصت کر دیتا ہوں، اچھے طریقے سے رخصت کرنا، کیونکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی خامد نے اپنی بیوی کو طلاق دے کے چھوڑنا بھی ہو تو وہ بھی احسان کر کے اس کو چھوڑنا چاہیے، اور تصریح بھی احسان، اس کو گھر سے دھکے دے کے نہیں نکالنا، اس کو گالن گلوچ کر کے نہیں نکالنا، بلکہ احسان کر کے اس کو نکالنا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دنیا کی زندگی چاہتی ہو، ٹھیک ہے جو کچھ میرے پاس ہے تو میں دے دیتا ہوں، پھر چلی جاؤ، میں آپ کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ لیکن دوسرا آپشن کیا ہے؟ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو پسند کرتی ہو تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر یہ تنگی ترشی پہ گزارا کرنا پڑے گا، اور یاد رکھو اس تنگی ترشی کی حالت میں تم جب نیکی کرو گی اور نیکی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گی تو پھر اللہ رب العزت تمہارے لیے اجر بھی تمہیں دگنا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ اور چیزیں ذکر کی، آگے چل کر اگلے صفحے پہ 22ویں پارے کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ عام عورتوں کی دوسری بات ہے تم نبی کے گھر کے اندر رہتی ہو، تو اس کا لحاظ کرو، نبی کے گھر کے اندر رہتی ہو۔ لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم اللہ تعالی سے ڈرنے والی بنو تو پھر تم جب بات کرو لوگوں سے تو بہتر انداز سے بات کیا کرو، ایسے انداز سے بات نہ کرنا کسی سے کہ سامنے والا جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہو وہ تمہارے بارے میں غلط سوچنے لگے، کسی غلط ارادے سے تمہارے بارے میں وہ سوچنے لگے۔
کسی ایسے انداز سے بات نہ کرنا، معروف طریقے سے بات کرنا، اور یعنی بات کرنے کے آداب بھی سکھلا دیے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہا کرو، گھروں سے بغیر ضرورت کے نہ نکلا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے کی چیز ہے، عورت ڈھانپنے کی چیز ہے، عورت چھپانے والی چیز ہے. عورت جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب تب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر نہیں بلکہ گھر کی گہرائی کے اندر چھپی ہوتی ہے، تب وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس طرح پہلے جاہلیت کے دور میں عورتیں بغیر پردہ کے زیب و زینت کر کے میک اپ کر کے وہ گھر سے بغیر پردہ کے باہر نکلتی تھی. نبی کی بیویاں ہو تم اس بات کا خیال رکھو کہ گھر سے اگر ضرورت کے پیش نظر نکلنا پڑے تو پردہ کر کے نکلنا ہے اور بے پردگی نہیں اختیار کرنی. اور یہ احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی تمام کی تمام مومنہ عورتوں کے لیے یہ احکامات ہیں. گھروں میں ٹھہری رہو، پردہ کرو اور بغیر پردے کے گھروں سے باہر نہ نکلو. پھر فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرتی رہو، زکوٰۃ بھی ادا کرتی رہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی کرتی رہو. یہ سارے احکامات اللہ رب العزت اے نبی کی بیویوں تمہیں کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے، تم پاک ہو جاؤ. تمہیں اللہ پاک کرنا چاہتا ہے، بہتر طریقے سے خوب اچھے طریقے سے پاک کرنا چاہتا ہے. اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے. اب ذرا سوچو، پہلے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب فرمایا، ان کے لیے کچھ آداب کچھ احکام ذکر کیے، اور پھر فرمایا اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہی کچھ اور تعلیمات بھی ہیں. بھلے لوگوں بتلاؤ یہاں اہل بیت سے مراد کون لوگ؟ کہ پہلے بھی نبی کی بیویاں، اس کے بعد بھی نبی کی بیویاں، یہ سارا کلام ہی سیاق و سباق ہی نبی کی بیویوں سے ہو رہا ہے. تو یہاں اہل بیت کے لفظ سے مراد پھر کون ہے؟ ظاہر ہے کہ اس اہل بیت کے لفظ سے مراد سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یہ اہل بیت ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے مقام و مرتبہ کو بھی پہچانیں، ان کے فضائل کو بھی پہچانیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے متعدد فضائل ذکر فرمایا، موقع نہیں کہ ہم ان فضائل کو ذکر کریں. خاص طور پر میرے عزیز بھائیوں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بھی بیوی کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہ بولیں کہ جو لفظ اس لفظ کے اندر گستاخی کا پہلو ہو. ورنہ آپ یاد رکھیں، ایک بندہ ایک لفظ بول کر جہنم کی سب سے نچلے گڑھے کے اندر چلا جاتا ہے، صرف ایک لفظ بول کر. نبی کی بیویوں کے بارے میں انسان کو محتاط ہو کر گفتگو کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کی طہارت اور جن کی پاکدامنی کو اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کے اندر نازل فرما دیا کہ جو کتاب قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، وہ پاکدامنی کا وہ واقعہ پورا سورۃ النور کے اندر موجود ہے. لیکن آج بھی کئی لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بناتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور ان کے فضائل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ امہات المؤمنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں. اور ان آیات، یہ جو آیات میں نے ابھی پڑھی کہ اللہ کے نبی آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں، آپشن دے دیں، کیا چاہتی ہو، دنیا چاہتی ہو کہ آخرت چاہتی ہو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص مقام سے نیچے تشریف لائے، وہ ایلا والی مدت ختم ہونے کے بعد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آپشن دیا، یہ آیات پڑھ کے سنائے، اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ جلدی نہ کرنا، اور میں جو تمہیں آپشن دینے لگا ہوں اس کے بارے میں اپنے ماں باپ سے ذرا مشورہ کر لینا. عائشہ کہتی ہے کہ مجھے پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میں اس بارے میں کم از کم اگر میں اپنے والدین سے مشورہ بھی کرتی تو ظاہر میرے والدین نے بھی یہی مشورہ دینا تھا کہ اپنے نبی کے گھر میں رہو اور آخرت کو چنو، دنیا کی بجائے تم نے آخرت کو ہی چننا ہے. تو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آپشن دیا، حضرت عائشہ نے اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو ترجیح دی۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام ازواج مطہرات ہیں۔ یہ فضیلت ہے کہ ان عورتوں کی نظر میں بھی دنیا کی کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی، وہ بھی اصل میں ترجیح دیتی تھی تو آخرت کے گھر کو ترجیح دیتی تھی۔ اسی طرح آج بھی تمام اہل ایمان کی عورتوں کو آخرت کو ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کے لیے اجر بھی کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت نے دیکھیں ان کو کتنا بڑا شرف نصیب کیا، ان خواتین کو، ان ازواج مطہرات کو، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں یعنی جنت کے اندر بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اور یہی وہ خواتین ہیں، یہی وہ پاک باز خواتین ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر، جن کے حجروں کے اندر جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کے نازل ہوا کرتے تھے۔ یہ اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے موجود ہیں۔ اور اسی طرح اہل بیت کے اندر پھر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی آل اولاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں اور آپ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح پھر صاحبزادیوں کی اولادیں ہیں آگے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کی خواتین کی سردار قرار دیا۔ اور پھر ان کے آگے جو دو بیٹے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر دو پھول تھے، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار اور محبت کرتے تھے، جن میں سے ایک کو اپنے ایک کندھے پہ اور دوسرے کو اپنے دوسرے کندھے پہ بٹھاتے تھے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگا کر ان کو پیار کرتے تھے، اور جن کی پیٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ ان دونوں کے لیے سواری بن جایا کرتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے، وہ دونوں نواسے آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ سوار ہو جایا کرتے تھے۔ حسن اور حسین یہ نوجوانان اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ فرمایا من احبہما فقد احبنی، جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ میرے بھائیوں، اہل بیت کے اندر یہ سارے کے سارے حضرات شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جب آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس چادر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کو لیا اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پھر ان کے والد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، ان سب کو اپنی چادر کے اندر لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے اللہ ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، جس طرح میری ازواج مطہرات میرے اہل بیت ہیں اسی طرح یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ جس طرح میری ازواج مطہرات سے تو نے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیا اور اللہ تو نے ان کو پاک دامن بنا دیا، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اللہ ان کو بھی خوب اچھے طریقے سے پاک کر دے اور ان سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے۔ تو یہ فضائل اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر بھی ذکر فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بھی ذکر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے۔ ان اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کو مکمل کر دے اور اللہ ہمارے سینوں کو پاک کر دے۔ اللہ ہم سب کو تمام کے تمام صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، اور قیامت کے دن جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ انہی کے ساتھ جائے گا جن سے وہ محبت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے نبی کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہمیں انہی تمام صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں بھی قیامت کے دن اپنی جنت کے اندر داخل فرما دینا۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی غدیر خم کے مقام پر کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ تم میرے اہل بیت کے حقوق کو بھی ادا کرنا، بالکل اسی طریقے سے اس پر عمل کرتے ہوئے ہو بہو حرف بحرف اس پہ عمل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرتے تھے اور اہل بیت کے حقوق کو ادا کرتے تھے. کسی بھی خلیفہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی حق تلفی نہیں کی، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نہ ہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نہ ہی بعد میں آنے والے خلفاء نے. ان میں سے کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں ان کی حق تلفی نہیں کی، بلکہ ان کے حقوق کو اسی طرح ادا کیا جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت کی تھی. چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجیے، وہ یہ کہا کرتے تھے جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کہا کرتے تھے والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یعنی قسم کھا کے یہ بات وہ کہا کرتے تھے. کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ محبوب ہیں مجھے اپنے جو رشتہ دار ہیں ان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اس چیز کے لیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں اور ان کے حقوق کو ادا کروں. یہ چیز مجھے زیادہ محبوب ہے اس کی نسبت کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بھرپور خیال رکھا. اور اسی طرح پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ وظائف مقرر کر دیے تھے، بیت المال میں سے وظائف مقرر کر دیے تھے جو کہ اہل بیت کو دیے جاتے تھے. اور دیکھیں نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت کتنی زیادہ تھی کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کبھی خشک سالی ہوتی اور بارش کی ضرورت پڑتی تو استسقاء کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرانے کی خاطر کس کو لے کے جاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کرواتے تھے، اللہ تو بارش نازل کر دیا کرتا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو اللہ اب ہم تیرے نبی کے چچا جان کو لے کے آئے ہیں، تیرے نبی کے چچا جان دعا کریں گے بارش کے لیے تو اللہ ہم کو بارش نازل کر دیں. چنانچہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعا کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، چونکہ وہ زندہ تھے، زندہ شخص کی دعا کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. ان سے عمر بن خطاب بارش کی دعا کروایا کرتے تھے. یہ دلیل تھی اس بات کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت سے محبت تھی، ورنہ اگر محبت نہ ہوتی اور ان کے دل میں اگر کسی قسم کا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تو کیا وہ ان سے دعا کرواتے بارش کے لیے؟ اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی سے نکاح بھی کیا تھا. اگر ان کے دل میں کوئی بغض ہوتا تو کیا وہ علی بن ابی طالب کی بیٹی سے نکاح کرتے؟ یہ سسر اور داماد کا جو رشتہ ہوتا ہے کیا اس کے اندر بغض ہوتا ہے یا اس کے اندر محبت ہوتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ اور اس کے علاوہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے وہ بھی آل بیت اور اہل بیت کے حقوق کو پورا مکمل طور پر ادا کرتے تھے. بلکہ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ حضرت علی اور اسی طرح اہل بیت جو تھے ان کے دلوں کے اندر بھی خلفائے راشدین کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی. چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر تھا، تیسرے بیٹے کا نام عثمان تھا. اگر علی بن ابی طالب کے دل میں ان خلفائے راشدین کے بارے میں کوئی بات ہوتی، کوئی بغض ہوتا، کوئی نفرت یا کدورت ہوتی تو کیا وہ اپنے بیٹوں کے نام ان خلفائے راشدین کے ناموں پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتے ہو؟ ابو بکر، عمر اور عثمان. اور پھر اسی طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، دوسرے کا نام عمر تھا، تیسرے کا نام عثمان تھا. اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام لے کر آج لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کی اولاد میں بھی
ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر تھا، اور تیسرے بیٹے کا نام عثمان تھا۔ تو ان کے دلوں کے اندر تو کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں تھا، وہ آپس میں پیار و محبت کرنے والے لوگ تھے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان رشتے ناطے بھی ہوئے، شادیاں بھی ہوئی، ان کے درمیان پیار و محبت کی فضا تھی، کوئی نفرت اور کدورت نہیں تھی۔ آج لوگ جو ہیں وہ ایک ہوا کھڑا کرتے ہیں کہ نہیں جی آل بیت الگ تھے اور دیگر صحابہ کرام ایک طرف تھے اور وہ ایک طرف تھے، اور پھر ان کے درمیان عجیب عجیب قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی۔ معاملہ صرف یہ ہے، میں آخری بات کر کے میں آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں، معاملہ صرف یہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تھی کہ مجھے میرے بابا کی وراثت سے دو جو میرا حق بنتا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں ارشاد فرما کے گئے ہیں کہ جو میں چھوڑ کے جاؤں گا، جو کچھ میں چھوڑ کے جاؤں گا وہ وراثت میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، جو میں چھوڑ کے جاؤں گا وہ صدقہ ہوگا۔ تو وراثت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اور وہ بھی راضی ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے، جب میرے بابا نے یہ حکم دے دیا، اپنی وفات سے پہلے میرے بابا نے یہ کہہ دیا کہ میں جو کچھ چھوڑ کے جاؤں گا وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا، تو وہ بھی راضی ہو گئی۔ ان کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی چیز نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، بات مختصر کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام ہوں، چاہے مہاجرین ہوں، چاہے انصار ہوں، چاہے ان میں سے یہ ایک خاص گروہ ہو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کا گروہ، یہ سارے کے سارے وہ حضرات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ گارنٹی دے دی اور اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں۔ تو ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے حقوق کو پہچانیں، ان کے فضائل کو پہچانیں، ان کی شان کو پہچانیں، ان کے مقام و مرتبہ کو پہچانیں، اور اپنی زبان سے ہمیشہ ان کے ذکر خیر ہی کریں۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں کبھی اپنی زبان کو لمبا نہ کریں، زبان سے کوئی گستاخانہ لفظ نہ بولیں، ورنہ ایک لفظ بھی گستاخانہ بول کے انسان جہنم کی گڑھے میں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ ہی جنت الفردوس کے اندر داخل فرمائے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.